السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا لیکچر ہے مردوں کو کون سا عمل مرنے کے بعد فائدہ دیتا ہے۔ دعا میت کے لیے نفع بخش سودا ہے۔ بہقی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے فریاد کرنے والے آدمی کی طرح ہے، جو اپنے ماں باپ، بہن بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے۔ جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ بے شک اہل ایمان کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ مردوں کے لیے زندوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار کرنا ہے۔ دوسری حدیث احمد کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرماتا ہے تو آدمی عرض کرتا ہے، یا اللہ یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی ہے۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے، جو انسان بھی اپنے پیاروں کے لیے اللہ سے استغفار کرتا ہے اس کا فائدہ مرنے والے کو ہوتا ہے، اور قبر میں انسان دعاؤں کا جو ہے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نیک اولاد کی دعا، صدقہ جاریہ، یعنی دین کے کاموں میں جو ہے صلاحیتیں لگانا، مال لگانا، مرنے کے بعد آدمی کو ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے مرنے کے بعد اس کی وراثت میں سے 3 چیزیں بہترین ہیں۔ نمبر 1 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، نمبر 2 صدقہ جاریہ جس کا اجر اسے ملتا ہے، مثلا مسجد بنوا دینا، مسافر خانہ بنوا دینا، دین کے اشاعت میں مال لگا دینا، نمبر 3 قرآن و حدیث کا سکھایا ہوا وہ علم جس پر اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ عمل کرتے رہیں۔ تو یہ 3 کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی مرد فوت ہو جائے تو اس کے لیے کیا دعا ہم نے کرنی ہے؟ اللہم اغفر لہ۔ اگر عورت فوت ہو جائے تو اس کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے، اللہم اغفر لہا۔ اور تمام مرد و عورت کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے، اللہم اغفر لہم، کہ اللہ تمام مرد و عورتوں کو بخش دے۔ یہ دعائیں مرنے والے کو فائدہ دیتی ہیں۔ یہ دعائیں جو ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ہم سب کو کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ تمام دنیا کے مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت و بخشش کی دعا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ بخش دے تمام مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، اور تمام مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیاروں کے لیے کثرت سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ مرنے والے کی طرف سے کریں یا اس کی طرف سے صدقہ جاریہ کے کاموں میں مال لگائیں۔ نیک اولاد والدین کے لیے کثرت سے دعا کرے اور نیک اعمال کرے، اس کا فائدہ جو ہے وہ والدین کو ہوتا ہے۔ یہ 2 کام ہم کو مرنے والے کی طرف سے ضرور کرنے چاہیے۔ نمبر 1 اس کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا کریں، نمبر 2 اس کی طرف سے صدقہ کریں۔ والدین کے لیے یہ دعا ان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، ان کی وفات کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں رحمت و شفقت سے پالا تھا۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ دعا بھی اپنے والدین کے لیے کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دعا والدین دونوں کے لیے ہے، والدہ کے لیے بھی ہے، والد کے لیے بھی ہے۔ اس کے علاوہ مرد کے لیے اللہم اغفر لہ، عورت کے لیے اللہم اغفر لہا، تمام مرد و عورتوں کے لیے اللہم اغفر لہم۔ عمل بہت چھوٹا ہے مگر اس کا اجر بہت زیادہ ہے، کیونکہ آج ہم اگر کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرے گا۔ آج اگر ہم اپنی اولادوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں گے تو کل ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے، جب کوئی بھی انسان کسی کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے، تو فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس بندے کو بھی وہی چیز عطا کر جو اپنے یہ بہن یا بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو اس لیے دعائیں قبول کرانے کا بہترین طریقہ یہ ہے، ہم دوسروں کے لیے دعا کریں، فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے جو ہے ہمارے پیارے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔